بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا 11واں رکوع پڑھیں گے، اور اس 11ویں رکوع کے اندر حضرت ذوالقرنین کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز یہ واقعہ ہے، آپ بھی اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے لیے اس میں کئی اسباق موجود ہیں۔ اور اس صورت کے شروع میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہودیوں نے، مدینہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، ایک روح کے بارے میں، اور ایک سوال جو تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ تو یہاں اس اس رکوع سے اللہ رب العالمین ان کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، ذوالقرنین کا۔ اور اس واقعے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پیچھے 2 واقعے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے ان کا۔ ایک شیطان کا واقعہ کہ جس میں جو غرور اور تکبر میں آ گیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اسی طرح 2 باغ والا بندہ، وہ بھی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور اس وجہ سے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا، اس کا باغ تباہ ہو گیا، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے 2 بندوں کا واقعہ بیان کیا۔ پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا علم دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اس علم میں آ کر متکبر نہیں بنے، بلکہ اللہ کے فرما بردار ہی رہے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے اسے کتنی بڑی سلطنت، حکومت، اختیار اور وسائل عطا کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کس قدر ہمارے فرما بردار بندے تھے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا سبق اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کی توفیق دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قرن جو ہے وہ زمانے کو بھی کہتے ہیں، ایک وقت زمانہ اس کو قرن کہتے ہیں، اور قرنین جو ہے اس کا معنی 2، اور قرن جو ہے وہ سینگ کو بھی کہتے ہیں، سینگ جو جانور کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذوالقرنین ان کا لقب تھا، اور ان کا نام جو ہے، اس بادشاہ کا نام اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی بادشاہی دی تھی، تو نام احادیث میں یا تفاسیر میں نہیں ہے۔ اور ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے سر پر جو تاج بنا کر پہنا تھا، اس تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، اور 2 سینگ اس لیے تھے کہ ان کے پاس جو سلطنت تھی وہ پہلے 2 حصوں میں تھی، انہوں نے اس سلطنت کو فتح کیا تو دونوں سلطنتوں کے ایک ہی حکمران بن گئے، تو 2 سینگ انہوں نے اپنے تاج پر لگائے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ 2 بڑی سلطنتوں کے یہ حکمران ہیں۔ اور قل، آپ ان سے کہہ دیں، سأتلو، ان قریب ہم پڑھیں گے، تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، ان قریب ہم تلاوت کریں گے، علیکم ان پر، من ہو اس سے، اس ذوالقرنین سے، ذکرہ کچھ باتیں، کچھ ذکر ہم ان قریب آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اور وہ کیا ہے ذکر؟ انا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے، مکننا، ہم نے جگہ دی، مکنا مکنو کا معنی ہوتا ہے کسی کو جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، اور اس جگہ سے مراد بہت بڑی جگہ، بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی بادشاہت، اقتدار، اختیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بہت بڑا اختیار دیا، اقتدار دیا، سلطنت اور طاقت عطا کی، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیا ہم نے اس کو، من کل، ہر، من کا معنی سے اور کل ہر، شیئن چیز، ہر چیز سے، سببا سبب، ساز و سامان، اختیار، ہر چیز سے ہم نے اس کو بادشاہت بھی دی اور ساز و سامان بھی عطا کیا، فوجی قوتیں بھی دیں اور اسلحہ بھی دیا، اور دنیاوی اقتدار، سامان، جو چیز بھی چاہیے تھی ہم نے اسے اس دور کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ فوج دی، اعلیٰ ترین اسلحہ دیا، سب کچھ ہم نے عطا کیا۔ فَأَتْبَعَ، پس وہ چلا، سببا، راہ پر، اس ساز و سامان کو اس نے اختیار کیا، اور اللہ کے راستے میں اس نے اسلامی سلطنت کو بڑھانے کے لیے جو ہے فوجیں تیار کیں، اور ایک مہم کے لیے وہ چل پڑا۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ، اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی قبل کا واقعہ ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور یہ مسلمان حکمران تھے،
اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن زیادہ راجح جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ بادشاہ تھے بلکہ پیغمبر نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں سلطنت اور حکومت دی تھی اور اختیار دیا تھا، فوجیں دی تھیں، جس وجہ سے انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے۔ انہیں کا ذکر ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچے مغرب الشمس، سورج مغرب کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کی جگہ، اس مقام، وہ مقام جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ مغرب کی طرف انہوں نے اپنی لشکر کشی کی اور فوجیں لیتے ہوئے بہت سارے سمندر، دریا اور بہت سارے علاقے جو ہے نا پہاڑی علاقے، ویران کھنڈرات، بہت سارے علاقوں کو جو ہے نا وہ فتح کرتے ہوئے اور بہت سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دیتے ہوئے پہنچ گئے وہ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جگہ تھی بحر روم کے ساحل پر وہ پہنچے تھے، اور ان کے ذہن میں چونکہ اس وقت دنیا کا نقشہ نہیں تھا ان کے سامنے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی جگہ ہے سورج کے غروب ہونے کی، اور دیکھا وجدہا، اور پایا انہوں نے تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا تھا، وہ سورج غروب ہو رہا تھا، فی عین چشمے میں، حامیۃ جو گدلے پانی کا تھا، گدلے پانی کا چشمہ، اور بحر روم میں جو پانی ہے وہاں پر کچھ گدلا ہوتا ہے، تو وہاں وہ غروب ہو رہا تھا، اور تو ایسے ہی لگنا تھا نا جیسے اسی پانی میں ہی غروب ہو رہا ہے۔ وجدہ اور پایا عندہا وہاں اس کے پاس، اس جگہ پر انہوں نے قوماً ایسی قوم کو جو وہاں رہ رہی تھی اس سمندر کے ساحل پر۔ قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما اگر ان تعذبا یہ کہ تو عذاب دے، و اما اور یہ کہ ان تتخذا یہ کہ تو بنا لے فیہم ان میں حسنا حسن سلوک۔ یہ قوم ہے اور وہ قوم اب مفتوح ہو چکی تھی، یعنی اس قوم کو ذوالقرنین نے فتح کر لیا تھا، ان کا مفتوحہ علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین سے کہا اب تیری مرضی ہے کہ تو ان کو عذاب دے، کیا مطلب ان پر ٹیکس لگا، ان کو سزا دے، جو مرضی کر، و اما اور اگر ان کو تو بنا لے، ان میں حسن سلوک کر، ان سے کچھ نہ کہے، تو یہ تیری مرضی ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ قالا تو انہوں نے کہا، ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم رہا وہ بندہ، من ظلم جس نے ظلم کیا ہے۔ یہ اما نہیں ہے، یہاں پر یہ سافٹ ویئر میں غلطی سے لگی ہے کسرہ، یہ اما ہے۔ قالا انہوں نے کہا اما من ظلم، جو رہا وہ بندہ جو جس نے ظلم کیا، فسوف پس ان قریب، نعذبہ میں عذاب دوں گا اس کو۔ اس من ظلم، ظلم سے مراد شرک اور کفر ہے، کہ جس بندے نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، میں اس کو عذاب دوں گا، یعنی اس پر ٹیکس لگاؤں گا، اور جنگی میں نے جو علاقہ فتح کیا ہے اس کے مطابق جو سختیاں اس پر ہوں گی میں اس پر لاگو کروں گا۔ اس عذاب سے مراد یہی ہے کہ اس پر ٹیکس بھی لگاؤں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو ہم دنیا میں اس کو عذاب دیں گے، ہماری مرضی ہم اس کو قید کر دیں، اس سے مزدوریاں کروائیں، اس پر ٹیکس لاگو کریں۔ اب چونکہ وہ قوم فتح ہو چکی ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ ثم پھر یردو وہ لوٹائے جائیں گے، ردہ یردو کا معنی پیچھے پلٹانا، کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین کی طرف وہ پلٹا دیے جائیں گے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ پس وہ عذاب دے گا ان کو۔ انہوں نے جو دنیا میں کفر اور شرک کیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب دیں گے، عذابا نکرا، ایسا عذاب جو بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔